وہ بول رہا ہے جی اپنا آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اسی آ کے اسپتال کیوں نہیں لے کے گئے. اسی اتر گئے ہیں تو اپنا بچہ ہمارا گاڑی میں لٹایا تھا. مجھے انصاف چاہیے آئی جی صاحب سے, وزیر اعلیٰ سے. جوانو لال ٹر جاوے, پتر ٹر جان تو بوڑھا باپ کیا کرے گا, اس کا تو لاک ٹوٹ گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آج ایک اور کہانی کے ساتھ موجود ہوں, اور ایک ایسی کہانی کہ جس کو سن کے انسان کا دل ہی پھٹ جائے. ناظرین, ایک جوان خون, اور وہ بھی ایسا نیک انسان, حق حلال کمانے اپنے گھر سے روزی کے لیے گیا لیکن واپس نہ آ سکا. ناظرین, ظلم کی انتہا ہے اور سیکیورٹی بالکل ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. ناظرین, ایک بچہ جس کا نام حاجی محمد حسنین تھا, شالمی میں وہ کام کرتا تھا, اور کام سے واپسی پر شدرے ٹاؤن کے ایریے میں اس کو ڈکیتوں نے روکا اور مزاحمت پر جو ہے وہ اس کو سیدھے فائر مار دیے گئے. اور پولیس جو ہے وہ اتنی لیٹ پہنچی کہ 2-3 گھنٹے شاید اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہی ہوگی, تڑپتا رہا ہوگا. ظاہر ہے کسی نے کوئی مدد نہیں کی, وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, وہاں پہ کوئی ایسا انسان موجود نہیں تھا کہ اسے پانی پلا دیتا. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کہاں کوئی جنگل کا قانون ہے یا ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. پولیس ہماری پہنچتی ہے اور اس کے بعد آ کے وہ پہلے ورثہ سے جھوٹ بولتی ہے کہ جناب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور ورثہ کے اصرار کرنے پر کہتے ہیں جی اس کو فائر لگی ہیں, چلیں ہمارے ساتھ. جب یہ لوگ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو بچہ جناب آلریڈی وہاں پہ ڈیڈ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے, اور اس بچے کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں. یہ صدمہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے, اور مجھے شرم آ رہی ہے, میں ان کا کیا انٹرویو کروں. اللہ کرے اس پہ ایکشن ہو, کیونکہ اداروں کو دکھانا ہمارا کام ہے. ان سے بات کر کے جانوں گا کہ سارا کیا معاملہ ہوا اور کیسے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا اور کیا اس بچے کے ساتھ گزری. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو صبر دے. پوری قوم کی طرف سے میں شرمندہ بھی ہوں اور میں تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے. سب کیا معاملہ ہوا حسنین کے ساتھ؟ میرا بیٹا جی اپنا کام سے آ رہا تھا تو بن کے اپنا اوپر ہی فائر. سب پنجابی گل کر لو, وہ زیادہ بہتر ہوئے گا. تو تسی اللہ پاک تمہیں صبر دے. مینوں پتہ ہے کنڈیشن نہیں ہے لیکن ضروری بہت ہے. اصل میں دسو کہ حسنین کم تے گیا, ٹھیک ہے, واپس نہیں آ سکیا. واپس نہیں آ سکا جی. ادھر آئے ہیں پولیس والے, وہ بول رہا ہے جی اپنا آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اسی آ کے اسپتال کیوں نہیں لے کے گئے. آپ ادھر جو آ گئے تو اسپتال کیوں نہیں لے کے گئے. انہیں کہا جی تسی SHO صاحب بلا رہے ہیں, ساڈے نال چلو. اسی آ کے سانوں گل دسو صحیح. بعد میں کہتے جی فائر لگ گیا ہے. اسی ادھر گئے ہیں تو اپنا بچہ ہمارا گاڑی میں لٹایا تھا, ڈالے میں پڑا ہوا تھا. ہیلمٹ ادھر پڑا تھا, ہینڈ فری تھی, جوتا تھا, گھڑی تھی, موبائل تھا. ایک موبائل لے گئے ہیں, پیسے سی اس کے بچے کے پاس 2.5-3 لاکھ روپیہ وہ بھی لے گئے ہیں. میں غریب آدمی ہوں, ساری زندگی رکشہ چلاتا ہوں. میرا بیٹا ماشاءاللہ عمرے بھی کیے ہیں, اکبری حج بھی ماشاءاللہ کیا ہے. میرا بیٹا پورے شدرے کی گواہی دے گا, پوری دنیا میرے بیٹے کی گواہی دے گی. اور میرا بیٹا اللہ کے کار میں چلا گیا. مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے آئی جی صاحب سے, وزیر اعلیٰ سے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سانوں نجائز قتل نہیں چاہیے. سانوں حق چاہیے. اسی کسی کا نجائز نہیں بچہ مروانا چاہتے. یہ نہ ہوئے کہ سانوں اپنا لیا کے پھڑ کے دکھا دین کہ اسی جی اپنا پھڑ لیا جی تھوڑے مار کوٹ کے انہوں دکھا دین کہ تسی کہہ دینا یہ میں کیتا جی میں کیتا. نہیں, سانوں خدا دے اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈر کے توبہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں انصاف دے تے بالکل حق سچ دا دے. انشاءاللہ. اصل 2 دن بعد بچے دی شادی بھی کی سی. شادی نہیں سی ہے, منگنی ہے سی. 1 مہینہ ہوتا ہے, 31 ستمبر کو اپنا منگنی کر کے آئے تھے. کا ایک موقع تھا 2 دن کے بعد سوگ میں بدل گیا. تے بوڑھا باپ کیا کرے گا, جسے جوانو لال ٹر جاوے, پتر ٹر جان تو بوڑھا باپ کیا کرے گا. اس کا تو لاک ٹوٹ گیا, وہ زندہ قبری میں جا بڑھتا ہے ماں پیو. اللہ صبر دے, اللہ صبر دے. ناظرین, 2 دن کے بعد شہنائیاں بجنی تھی, منگنی ہونی تھی, خوشی کا موقع تھا گھر میں, اور اس خوشی کے موقع کو غم میں بدل دیا ان ظالموں نے. اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کرے. اور اس جو بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے. آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے؟ جی بھائی, ہم دونوں بھائی اکٹھے ہی کام کرتے تھے. تو کیا اس دن ہوا, پھر آپ اس کے ساتھ نہیں آ سکے, وہ کیا ایسا بنا وہ اکیلا آیا, سارا کیا معاملہ ہوا؟ وہ شام کو جاتا تھا اور میں صبح ٹائم جاتا تھا. کبھی وہ جلدی آ جاتا تھا, کبھی میں جلدی آ جاتا تھا. اور اس دن مال زیادہ تھا, اس لیے وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا. لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ادھر سے آیا اور راستے میں انہوں نے
डाकुओं ने उसको फायर करके कत्ल कर दिया है। तो जहाँ पे ये डाकुओं ने ये काम किया है वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह, कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस की गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था? उधर कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, नाम के बेनाम कैमरे हैं, वो नीचे हैं, नज़र ही कुछ नहीं आता, आप जब मर्जी आए। उधर बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, पुलिस वाले होते हैं वो अपनी मोबाइलों की तरफ लगे होते हैं, उनका ध्यान किसी तरफ भी नहीं होता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इंसान अच्छे आदमी को पकड़ लेते हैं, जो नजायज़ फरोश या गलत आदमी है उनको जाने देते हैं। उनको उनसे पैसे, उनसे माल आता है ना। जी यही बात है ना, वो इंसाफ नहीं ना करते। अच्छा मुझे ये बताएं कि हसनैन कैसा भाई था, लास्ट क्या बात हुई उसके साथ? हाजी हसनैन बहुत अच्छा भाई था मेरा, कभी हमारा आपस में कोई मामलात नहीं हुए थे। आखिरी क्या बात हुई? अल्लाह पाक आपको सब्र दे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये ज़ख्म ऐसा है नाज़रीन, ये भर नहीं सकता। बूढ़े बाप के लिए जवान बेटों का चला जाना मेरे ख्याल से तो ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है, ये बर्दाश्त होता ही नहीं है। अल्लाह की ज़ात सब्र देने वाली है, आखिर ये दुनिया फ़ानी है और इंशाल्लाह आखिरत में सबसे ज़रूर मिलेंगे और तब मेरे रब की आवाज़ होगी और मेरे रब की लाठी होगी और सारे जालिम जो है वो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फिर बदला देंगे। यहाँ पे तो आप जो भी कर रहे हो ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इसके बाद जो परमानेंट दुनिया है वो अल्लाह के पास ही है। आखिरी आपकी भाई के साथ क्या बात हुई थी? आखिरी बात यही सलाम दुआई थी और मैंने पूछा कब घर आना, वो कह रहा बस मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। उसके बाद हमें पता चला जी कि भाई साहब की डेथ हो गई है, पुलिस वाले इधर आए हैं जी, उसको फाइल लग गया है। फाइल का पूछा तो आप वो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? बाद में कहते हैं जी उसको फाइल लग गया, उसकी डेथ हो गई है, SHO साहब आपको उधर बुला रहा। हम उधर गए हैं, भाई साहब को उन्होंने डेड बॉडी को गाड़ी में लटाया हुआ था। उसके बाद थाने आ जाए, थाने गए हैं, FIR कटवा के जी ये कर लें वो कर लें, हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा। हमारी वज़ीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी से गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। वो कह रहे थे कि 48 घंटों में आपको इंसाफ, लेकिन आज 4 दिन हो गए कोई भी इधर नहीं आया। शादरा को इन्होंने लावारिस करके छोड़ दिया हुआ है, जब वोट लेने होते हैं तब बातें, उसके बाद कभी इन्होंने चक्कर नहीं लगाया। ठीक है IG साहब और वज़ीर आला साहब, ये मैसेज आप तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी जो हमने पहुंचा दी है, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आगे आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर आप अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो मैं वही कहूँगा कि फिर हमारी आवाज़ सिर्फ अल्लाह सुनेगा, और अगर अल्लाह ने आवाज़ सुन ली, और बेशक वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो जानने वाला है, और वो हर चीज़ पे कादिर है। तो जब ये गरीबों और मज़लूमों की आवाज़ अल्लाह सुनता है तो उसके बाद उसकी लाठी जब पड़ती है फिर आपको जगह नहीं मिलती। तो IG साहब मेहरबानी फरमाएं, वज़ीर आला साहब मेहरबानी फरमाएं, इनको इंसाफ दिलवाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह ने आपको चुना इस मनसब के लिए, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, अपने मनसब के साथ भी, अपनी इंसानियत के साथ भी, पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। तो मेहरबानी फरमा के इनको इंसाफ ज़रूर दिलवाइएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।